رسوله الكريم والطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما يريد الذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے معزز سامعین، معزز سادات، موالی جان مصطفیٰ محبان اہل بیت اور عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، معزز سامعین، آپ اس خطے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ مومن ہیں تو آپ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. علی کی محبت علاقوں میں تقسیم نہیں، محبت کا مسکن دل ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے پاکستان کا ہندوستان کا نہیں کیا، بنگلہ دیش کا نہیں کیا، باقی میں نے نظر انداز کر دیا ہے. نظر انداز نہیں کیا، وجہ یہ ہے کہ میری رہائش ہے پاکستان میں، اس لیے وہ ضروری ہے کہ میں وہاں تک کہوں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں. باقی انڈیا بھی ہمارا دل ہے، اور انڈیا دل نہیں بلکہ انڈیا کے مومنین ہمارا دل ہے. اس لیے برادران ایمانی، آج کی اس پاک اور مقدس محفل میں میں اسی آیت کریمہ پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات یاد رہے، ارشاد فرمایا انما جو ہے وہ کلمہ حسر ہے. حسر کسے کہتے ہیں؟ اس دیوار کو جو اہل خانہ کو محفوظ کرتی ہے. بیت پاک کے گرد دیوار کھینچ کے بتلا دیا ہے اندر والے کون ہیں، باہر والے کون ہیں. تو اللہ کے ارادے کو کائنات کا کوئی ملا توڑ نہیں سکتا. اور اللہ پاک نے ارشاد کیا فرمایا ہے کہ میں نے آل محمد کو پاک نہیں کیا بلکہ ان کی پاکیزگی کی حفاظت. صلوات بڑے محبت چاہے لوگ اس کا یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کیا ہے. پاک نہیں کیا، پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے پاک نہ ہو. پاک اسے رکھا جاتا ہے جو ظاہرکم تطہیرا کرتا ہے. اس لیے برادران ایمانی، اللہ پاک نے جن ہستیوں کو پاک رکھا وہ ہستیاں کون ہیں؟ اور آپ عجیب بھی بات کرنا چاہوں سامنے آپ میں ظاہر حضرات کی تشریف فرما ہوں گے جنہوں نے شام کی قبرستان مسافرہ کی زیارت کی ہوگی. دو محترات عصمت و طہارت آگے سرکار ختمی مرتبت میں سے دو عظیم شخصیتیں وہاں موجود ہیں. میں نے وہ قبر بطر جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اس پہ ایک فکرہ لکھا ہوا ہے، جو صاحبان نے زیارت کی ہو وہ میرے اس فکرے کی تصدیق کرے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ام حبیبہ سو جائے رسول محب اہل بیت. حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول محب بیت، ساتھ ہی ہستی سلمہ کی قبر پتھر ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے حضرت ام سلمہ زوجہ رسول محب اہل بیت. یاد رکھو کرتے ہیں وہ بنی امیہ تھے، وہ واجب التعظیم ہمارا معیار خاندان محبت ہے. محب اہل بیت. اور حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ ذرا مسلمانوں سے پوچھو کہ حضرت ام حبیبہ، آپ جو ہمیں کہتے ہو کہ شیعہ واجب مطہرات کو نہیں مانتے، معاذ اللہ ان کی توہین کرتے ہیں. ام حبیبہ کون ہے؟
تذکیرہ ہے تو ہم ان کو درود و سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ جب ہمارا خاندان بنی امیہ سے بنتی نہیں سمجھتے ان پہ درود و سلام کیوں بھیجتے ہیں؟ وہ میں بتلا دوں آپ کو، انہوں نے محبت اہل بیت کا اظہار کیسے کیا ہے؟ محبت اہل بیت کا اظہار حضرت ام حبیبہ نے کیسے کیا ہے؟ وہ ایسے کیا ہے کہ حضرت ام حبیبہ کے والد گرامی رسول پاک کے خانہ اطہر میں تشریف لائے اور وہ بیٹھنا چاہتے تھے رسول پاک کی مسند پر، تو حضرت ام حبیبہ نے بازو پکڑ کے فرمایا بابا یہ نبی کا بستر ہے۔ تو جو بی بی اپنے آقا کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی اور دوسری صلوات پڑھ محمد، اب لوگ کسے مانیں گے جو نہیں بیٹھنے دیتی؟ یہ حضرت ام حبیبہ کا کردار ہے جس کے لیے اسے لکھا گیا ہے محب اہل بیت۔ ام سلمہ کا کردار کیا؟ کوئی جنگ نہیں کی، باہر نہیں آئی، ایک ہی فکرہ اس نے کہا ہے جب یہ آیت حکیم میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا نزول ہوا تو حضرت ام سلمہ قریب کھڑی، جب اس نے دیکھا رحمتیں اور برکتیں نورانی محفلوں پہ نازل ملائکہ درود و سلام کی محفلیں پڑھ رہی ہے تو دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کے پاس کی بیوی ہوں میں ان میں شریک ہو جاؤں، قریب گئی اور چادر کا کونا اٹھا کے التجا کی مولا میں آپ کی بیوی ہوں، کیا مجھے ہاتھ ہے کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا ام سلمہ پوری فتنہ ہی اہل بیتی میری اہل بیت سے بیویاں اور ہوتی ہیں اہل بیت آؤ۔ مولا آپ کا حکم قرآن ہے، جو نہیں مانتا وہ شیطان صلوات پڑھے محمد، آپ کا حکم قرآن ہے، جو نہیں مانتا وہ شیطان ہے۔ کون فرما رہی ہے؟ زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں، کم از کم اسی ماں کے نقش قدم پہ چلو کہ جو رسول کو رسول نہیں مانتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمایا یہ التجا کی اور پیچھے ہٹ کے اگار کے تجا میرا انعام، فرمایا میں تجھے زندگی میں جنت کی بشارت دے دوں۔ اتنی طاہر مطہر مقدس بی بی ایک طرف ہو کے کھڑی ہو گئی، لو ہماری ماں ہوتی تو بھی 14 مل جاتی، اس نے کہا جس میں میرا ابا نہیں صلوات پڑھے محمد۔
حضرت امام حسین نے حضرت بلال کو تو نانا کہا ہے، حضرت سلیمان کو تو نانا کہا ہے، حضرت ابو ذر کو تو نانا کہا ہے، حضرت فضا کو تو اماں کہا ہے، اور جو اماں ہے اسے اماں کیوں نہیں کہا؟ ایک حدیث ہے کہ رسول پاک نے ان کے والدین کو نانا، حضرت امام حسین نے ان کے والدین کو نانا کہا ہو اور ان کی بیٹیوں کو اماں کہا ہو۔ آخر کیوں؟ کیا امام حسین عادل نہیں ہے؟ کیا امام حسین دین نہیں ہے؟ جن کو دین تسلیم نہ کرے بڑے محمد حضرت امام حسین دین ہے۔ انڈیا کے ایک ولی محترم کا کلام آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، اس نے کہا خاموش، بادشاہ آپ دین ہے، اس نے کہا نہیں، دیت حسین، آپ دین کے مددگار ہیں، پناہ گاہ ہیں، پہلے پناہ دین بھی حسین، بادشاہ بھی حسین، دین پناہ بھی حسین، آگے کیا ہے توحید، فرمایا توحید کی بنیاد کا نام حسین ہے، توحید کی بنیاد کا حسین ہے، جو دین اور توحید کی بنیاد ہے، جس سے وہ اچھا نہ سمجھے اور وہ صلوات پر محمد ہے۔ اب یہاں آپ تمام تشریف فرمائے، میں آپ کا سید ہوں، آپ نے مجھے مہمان بلایا اور اس ممبر پہ بٹھا دیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک بچہ اٹھے اور مجھ سے کہے کہ ممبر سے نیچے اتر آؤ، تم اس کے اہل نہیں ہو، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ علماء کرام کے سر میں قرآن کہ حضرت امام حسن نے یہ بکا کہا ہے کسی آدمی کے لیے کہ تو ویسے ہی ممبر پہ بیٹھ گیا، تو اس کا ہے۔ اولاد کو اولاد تصور نہیں کرتے جب وہ عشق علی کا مظاہرہ ہے۔ اور عشق علی ایمان ہے، اس بندے کا ایمان کامل ہے جس کے دل میں عشق علی ہے، کیونکہ علی معمولی نہیں، علی کل ایمان ہے۔ آپ نے کبھی عیدین میں شرکت کی ہو؟ پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے، ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے بھائی ہمیں ملتے ہیں، ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو مل کے کہتے ہیں اللہ تجھے وہ کہتا ہے نہیں اللہ تجھے ایمان دے، نہ اس کے پاس ہے نہ اس کے پاس ہے، دوسرے کوئی بانٹ رہے ہیں، کسی کے پاس بھی نہیں۔ تو جب اس نے نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، آیات قرآنی پڑھی ہے، تو اس کے پاس ایمان کیوں نہیں؟ معلوم ہے نماز ایمان نہیں ہے، اگر نماز ایمان ہوتی تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ لعنت ہے ایسے نمازیوں پر جن کی نماز انہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میں پاکستان میں یہ فکرہ کہہ رہا تھا تو میرے پاس پیغام آ گیا کہ جناب یہ ان لوگوں کے لیے آیت آئی ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہا رائے میں کیا ہوتا ہے؟ 35 سال ہو گیا مجھے نماز پڑھتے ہوئے، جناب جعفری صاحب یہ معمولی سا نشان پڑا ہے۔ اب ان آدمیوں کو 2 دن ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، میں نے بڑا تجزیہ کیا کہ یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ تو میں پنڈی سے آ رہا تھا تو گاڑی مشرق کی طرف آ رہی تھی، تو وہاں 2 دن بیٹھے ہوئے تھے دوست پریشانی ہوئی اور انہوں نے کہا نماز پڑھ، ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، عید پہ نماز پڑھنی شروع کر کے جب 2 دفعہ ڈنڈے پہ ایسے وہ یہ نماز کیا
احترام سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستانی جو ہیں وہ پاکستانی اسے مدینہ الاولیاء کہ اولیاء کی کثیر تعداد موجود ہے. حضرت بہاوت بن زکریا اور حضرت شاہ شمس دونوں کے مثال مقدس قریب ہیں. مجھے جانے کا مجالس پڑھی ہے وہاں. تو جب حضرت ملتان میں آئے اور حضرت بہاوت بن زکریا سے کہنے لگے کہ میں تیرے شہر میں آنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت ہے, اس نے دوسرے کا پیالہ پیش کیا جو دودھ سے فل تھا. اس کا ولیوں سے ایسے فل ہے جیسے یہ دودھ کا پیالہ ہے, گنجائش نہیں ہے. حضرت شاہ شمس نے گلاب کا پھول اتار کے نا ایسے رکھ دیا, پکار کے فرماتا ہے نہ پیوں گا نہ اسے اڈیلوں گا. یہ تک کہا تو کہنے لگے کہ آپ کے کلام کام سے بلد کی بو آ رہی ہے, آپ نے کچھ معجزہ دکھانا ہے. شاہ شمس نے سورج کی طرف دیکھا, اسی لیے انہیں شمس کہتے ہیں. سورج کی طرف دیکھا, پکار کے کہنے لگے اے شمس تو بھی شمس, میں بھی شمس, تو بھی علی والا, میں بھی علی والا. زمین پہ آ ورنہ کل آسمان پہ نہیں آئے گا. حضرت کلندر نے فرمایا کیا شمس تیرا نام بھی شمس, میرا نام بھی شمس, میں بھی علی والا, تو بھی علی والا. زمین پہ آ ورنہ کل آسمان پہ نہیں آئے. ہے کسی ملا میں طاقت, صلوات پڑھے محمد. سورج نے اپنا مقام چھوڑا اور ملتان کی زمین کی طرف پلٹا, زمین تابر کی طرح تپی. دنیا ہوش کتب کلندر اپنے مزارات چھوڑ کے گلی میں آ کے کہتے ہیں عذاب خداوندی نازل ہو رہا ہے. شاہ شمس نماز پڑھ, نماز پڑھ, عذاب خداوندی نازل ہو رہا ہے. خاموش, سر خدا سراز من, عشق علی نماز ایمان.
درمیان میں مسکراتے ہیں. جو علی علی کر کے روئے اس سے بڑا بد نصیب کائنات میں. ترجمہ کیا ہے؟ خدا کا راز میرا راز. خدا کا راز میرا راز ہے. اور میری نماز کیا ہے؟ عشق علی علی من. علی کا عشق میری نماز ہے. تو تو کہتا ہے ہمیں علی آ جائے. خدا شاہد ہے میں اس عبادت کو عبادت سمجھتا ہی نہیں جس میں علی کی ولایت کی پریشانی ہوتی ہے تو ہونی چاہیے. جس آدمی کو پریشانی ہوتی ہے اسے ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے علی والا کون سا ہے, باقی والا کون سا ہے. ذمہ داری سے حوالہ پیش کر رہا ہوں. جنگ فقیر کے بعد بسنے والی مسجد میں نام نہیں لینا چاہتا علی کے مد مقابل نے نماز پڑھائی. پیچھے کا صحابی ہے جو نابینا ہے. پکار کے کہہ رہا ہے یہ کون نماز پڑھا رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا یہ یزید کا بھی باپ ہے. یزید کا بھی باپ ہے. اس نے کہا اس نے نماز غلط پڑھائی ہے. کیا بنا سرکتا میرا صلاح تو نماز میں چوری کر ہاتھ کاٹ دے لے تو نماز میں چوری کر رہے. اس نے کہا کیا چوری کی ہے میں نے؟ اس نے کہا ہے نا بسم اللہ. تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا مجھے پتا نہیں بسم اللہ نام علی ابن ابی طالب کا ہے. نماز سے علی نکال صلوات پڑھ محمد. ورنہ میں سب سے قرآن رکھ کے یہ اعلان کرتا ہوں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سارا قرآن الحمد میں ہے, ساری الحمد بسم اللہ میں ہے, ساری بسم اللہ ہے اور ساری بے اس نقطے میں ہے جو بسم اللہ کی بے کے نیچے ہے. آنا نقطہ تو کا پنپا وہ صلوات پڑھے گا. نام علی کیوں قرار دی ہے؟ کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو دوائی کڑوی ہو نا اسے کیپسول بنا دی. صلوات پڑھ محمد. مریض کھا بھی جائے اور اسے پتا بھی نہ چلے. اور یہ بات یاد رکھنا قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں.
ترجمہ کر دیا ہے، یہ بسم اللہ کا ترجمہ لکھا ہے، آپ ہی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کریں. میں شروع کرتا ہوں اللہ سے جو رحمان اور رحیم نہیں پڑھے لکھے دوست کے فرمان میری پھر یہ بات کو سنیں. میں شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے بسم اللہ. میں شروع کرتا ہوں اس میں اللہ سے جو رحمان اور حضرت علی فرماتے ہیں تو اس میں اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. نام علی اس سے آگے سورج شروع کی. اب دو صحابہ نے لکھے ہیں بین ان کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں. ایک صورت ایسی ہے جس میں پہلے وہ صورت کون سی ہے؟ توبہ. اس کے الفاظ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ تبرے سے. وہ تبرے سے شروع ہوتی ہے اس لیے اللہ نے قانون وضع کر دیا ہے جہاں تبرہ کرنا ہو علی نکال لینا. بھی خاموش پریشان ہو گئے کہ ہم کہاں. اس لیے برادرانی والی علی ایمان ہے اور جس کی زبان سے نام علی نہیں نکلتا وہ بے ایمان ہے. حضرت علی 113 صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ نے تو کہا ہے کہ کوئی ایسی صورت نہیں جس میں بسم اللہ نہیں آئی ہو. میرا منی 114 تو نہ ایک صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ. جب حضرت نوح کا طوفان آیا اور حضرت نوح کی بیڑی جو ہے وہ سمندر میں پھنسی تو حضرت نوح نے التجا کیا میرے اللہ تیرا میرا وعدہ تھا کہ میں تیری کشتی کو ڈوبنے نہیں دوں گا. اب یہ نہیں ہے آواز آئی غلام علی کو جو انبیاء کا مشتق پوچھا ان ربی لغفور الرحیم. تو غفور الرحیم ہے اور میری مدد کے لیے علی بھیج. جب انبیاء کی مدد علی کر رہا ہے تو تجھے کیا پریشانی؟ شیعہ نے حیدر کر رہا میں آپ کا خاتم ہوں مگر ایک بات یاد رکھنا ان ملاؤں کے چنگل میں نہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ ذکر علی سے نماز باطل ہو. میں آپ وہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ذکر علی کے بغیر کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں اور یہ دلیل آیات قرآن سے ہوگا. تمام اہل اسلام اپنی عبادات اپنے ساتھ پہ رکھے کھڑے ہو. فضل اتنا ہوگا کہ ٹانگے صلوات پڑھے محمد. میں آج پڑھنا چاہتا ہوں ٹانگے کانپ رہی ہوگی دل دھڑک رہا ہوگا. جنت کا دروازہ کھلا ہوا نظر آئے گا انہیں چلتی ہوئی نظر آئے گی نہریں پہلے بہتی ہوئی لوگ دوڑیں گے لوگ کہ جنت میں داخل ہو جائیں مگر ہاتھ میں غیب سے آواز آئے گی واقف ہوں
ابن ابی طالب ہے وہ علی کی ولایت کا ہے. اگر علی علی کرتے ہو اندر چلے جاؤ ورنہ رائے گنج چلے جاؤ. میں نے کبھی بھی اس بات پہ فکر نہیں کہ میں مولوی ہوں. مولوی کوئی شے نہیں ہوتا. میں ملنگ ہوں. اور خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں. جب میں نے اپنے بیٹے کو قوم میں داخل کروایا تو میں صاف کیا دوستوں میں بیٹھا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا قومی بننا یا نہ بننا حلال زیادہ رہنا. کو دکان کر لیں گے اور ایسا نہ کہ کنڈی بن کے بند پڑنا. صلوات بڑے محمد مجھے امام حسین کی عظمت کی قسم میں نے مجتہد دین کو معصومہ کون کی سری اقدس پہ سجدے کرتے ہوئے دیکھا. اور بڑے بڑے معبر مجتہد جو درے بنت زہرا کی خاک اپنے دل و دماغ پہ لگانا شرف. وہ بابا جو بیماروں کو شفا دیتے ہیں تجھے نجات نہیں دے سکتے. میں نے لکھا تھا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ 50-52 سال میری عمر ہے. میرے دادا محترم مجتہد تھے, میرے والد محترم عالم دین تھے, میرا بیٹا قوم میں زیر تعلیم ہے, مجھے 30-35 سال ہو گئے آل محمد کے مذہب کے ہوئے, 5 وقت کا نمازی ہوں, ظاہر ہوں. اتنی سروس کرنے کے بعد اگر جنت کی ضرورت پڑے تو بچوں کے تبلے کرنا پھر مجھے ایک پرچی نہیں بنا دیتے, ایک پرچی نہیں بنا دیتے تو یہ کرنے کی ضرورت کیا. لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں کہ سبھی ایک جیسے. جب وہ جو پرچی مانگ رہا ہے تو علی علیہ السلام نے یہ بات کیوں نہ کہی بیٹا ساری پرچیاں غیروں کو نہ دے دینا, مجھے بھی تو جنت کی ضرورت ہے. میرے آقا تاجدار نے اس کا ترجمہ کیا فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب جنت وابوہما افضلہما. حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں, علی حسن اور حسین کا سردار.
دیکھو گے میرا باپ جنت میں کیوں نہیں جائے؟ اس نے کہا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. میرے استاد محترم کا فکرہ یہاں مجھے یاد آ گیا. ایک آدمی نے مولوی نے میرے استاد سے کہا کہ حضرت عمران نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو سرکار فرما رہے ہیں مصروف ہی تھی کہ آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. تمام مسلمانوں کی نظر کرتا ہوں ایک فکرہ. حضرت عبداللہ والد گرامی حضرت ختمی مرتبہ ولادت سے پہلے وفات پا چکے اور والدہ کے بعد وفات پا. حضرت کی پرورش حضرت عمران والد رات اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے کی. مجھے قرآن کی عظمت کی قسم رسول پاک نے ہر دعا میں کہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ میرے ماں باپ کو بخشے جنہوں نے مجھے چھوٹا سا پال کے جوان. یہ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہ مغفر لی ولی والدی وللمؤمنین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ میرے کو بخش دے جنہوں نے میری پرورش کی. لطف کی بات ہے رسول رب کہتا ہے ملا صلوات پڑھے محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ میرے ان ربوں کو بخش جنہوں نے میری پرورش. اسی لیے تو لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ رسول کی ولادت کب ہوئی. ہاں میرے دوست ہیں کئی ایسے ہیں جو مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں. جعفری صاحب کیونکہ میں گجرا میں میری تعلیم کی ابتدا ہوئی تھی تو یہ اس گلیوں میں یہ اور میں انہیں بھی نہیں پتا کہ میری ولادت کب ہوئی. معلوم ہے ولادت کا یاروں کو پتہ نہیں ہوتا. پیدائش کا یاروں کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ یار تو بنتے ہی تب ہے نا جب بسا لے کے باہر نکلتے ہیں تو یار نہیں ہوتے. جو انہوں نے جب بھی پوچھا ہے یاروں سے پوچھا ہے کب ہوئی ہے اس سے پوچھے ہی نہیں جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. اسے پوچھے ہی جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے. اس نے فرمان چڑھایا ہے رسالت ماں کو. مجھے عظمت رسول کی قسم غلط بیانی کروں خالق کائنات کا پیارا حبیب میری شفاعت نہ فرمائے. آقا تاجدار محمد مصطفیٰ 5 سال کی ہیں 5 سال. حضرت عمران پہلے طالب کے بستر پہ لٹاتے پھر جعفر کے بستر پہ لٹاتے ہیں پھر عقیل کے بستر پہ لٹاتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ عمران سے کو ساری رات سونے کیوں نہیں دیتا اس کے بستر کیوں بدلتا رہتا ہے. مقام پر میں تجھے کیا پتہ ہے یہ اللہ کا نبی ہے. یہ اللہ کا نبی ہے. کافر و مشرک سے
موجود پانی میں ڈوبتی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے، اس میں ہوا ہوتی ہے. فرمایا ہوا پہ یقین رکھو، ہوا جتنا بھی نہیں کرنا ہی تھا. یہ برادران ایمانی ہمیں پتہ ہے ملا کی چالوں کا، اور ہم ملا کی چالوں میں آنے والے نہیں ہیں. ایک اور بات یہاں میرے سامنے آئی، بالکل مختصر سا اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شہزادے حضرت قاسم جن کی ذریعے مقدس ہیرا میں ہے، کئی دوستوں نے زیارت کی ہو، ان کی شادی کہاں ہوئی؟ ابو بصیر کے گھر. ابو بصیر کون تھا؟ سید نہیں، محب اہل بیت. خالق کائنات نے انہیں ایک بیٹی سے سرفراز کر جس کا نام انہوں نے معصومہ کے نام پہ فاطمہ رکھا، اور سرکار کو رحم میں تھے. سرکار کو یہ سارا سال آپ جب بہن مل گئی تو فاطمہ سرکار کی لاش پہ آئی. فرمایا ابو بصیر کو بلاؤ اپنے مالک. بلایا، بلا کے جو وصیت کی مجھے علم عباس کی قسم، ولایت علی علیہ السلام کی قسم، انہوں نے ایک ہی وصیت کی تھی کہ ابو بصیر میں سید ہوں اور یہ میری بیٹی سیدہ ہے، اس کی شادی کسی امتی سے نہ کر. یہ بھائی سے مدینے پہنچا دینا. اس وقت تو لوگ سیدوں کو جانتے ہی نہیں تھے. اتنی مجبوری تھی، اور آپ کیا کیا مجبوری کے وقت ایسا ہو سکتا ہے تو امام ناظر نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ غلط ہو تو کل بے شک میرے سامنے ثبوت پیش کرو، خدا شاہد ہے میں چھوڑ ماشاءاللہ صاحب آپ کو پامال نہ کرو. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے النبی اولا بالمؤمنین انفسہم وازواجہ امہاتہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں تمہارے نفسوں کا عالم ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، اور میری بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ماں کی بیٹی سے صلوات پڑھے گا. ماں کی بیٹی سے شادی نہیں ہوتی، پھوپھی کی بیٹی سے ہو جاتی ہے، خالہ کی بیٹی سے ہو جاتی ہے، چچا کی چچی کی بیٹی سے ہو سکتی ہے، مگر ماں کی بیٹی تا کیا حرام ہے. ماں کی بیٹی سے شادی کرے گا جس کا نسب صحیح نہیں ہو، صلوات پڑھے گا. نبی مولا ہے اور مولا کے اختیارات آپ کو بتلا. آپ 2-3 ہزار تو نہیں بیٹھے. آپ اگر اس کے کہہ دیں کہ شاہ صاحب آپ کی بیوی آپ سے حرام ہے، نہیں ہوگی کیونکہ آپ میرے مولا نہیں. آپ اتنی جمعیت کی بات کر رہا ہوں الیکشن کی. آپ سب مل کے کہہ رہے کہ شاہ صاحب آپ کی بیوی آپ سے حرام ہے، حرام نہیں ہوگی. اگر امام کہہ دیں تو پھر آپ کی ضرورت ہی نہیں، وہ اکیلے ہی کافی ہے کیونکہ وہ مولا ہے. مولا
مولا اگر یہ کہہ دے کہ تیری بیوی تجھ پہ حرام جو اختیارات مجھے محمد کو ہے کوئی کبھی کو اسی لیے علی قسیم اللہ والجنہ صلوات پر محمد قسیم اللہ صاحب نے کل کہا ہے کہ آپ سوالت کبھی تھک جاتے ہیں. اگر آپ تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگائیں کو کون تھکا ہے؟ اسماعیل کا شاگرد کو 4 گھنٹے پڑھو تو کوئی نہیں تھکتا. آپ کیسے تھک جاتے ہیں؟ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں تو ماں سے نظر چرانا تو اچھی بات تو نہیں ہے نا. وہ میں خود حضرت کا رہا ہوں بات کو. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. حضرت لوگ کی بیوی جو ہے وہ بھی تو ماں ہی ہے نا. حضرت لوط کی بیوی وہ بھی ماں ہے. سورہ تحریم نکالو. لوط کی لعنت ہے. لوط کی بیوی پہ بھی لعنت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا علی یا علی یا علی. لوط کی بیوی کیوں لعنتی ہے جبکہ وہ نبی کی بیوی ہے؟ جب مصری کی بیوی پہ نہیں بیٹھی. لوط کی بیوی کیوں لعنتی ہے؟ اس نے نبی کا راز فاش کر دیا. نبی کے پاس مہمان آئے تھے لڑکوں کی شکل میں. نبی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے باہر نہیں بتلانا کہ میرے گھر میں مہمان ہے. اس نے کہا بتاتی تو نہیں مگر تندور سے روٹیاں تو لے آؤ. تندور عورتوں کا BBC ہے. صلوات پڑھے محمد. ساری قوم کو مٹن. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اب تو باہر نکل جا. میں جانوں یہ قوم جانے. بیوی بھی اندر. صلوات پڑھے محمد. جو بیویاں نبی کا راز پھاڑ دیتی ہیں. آپ سورہ تحریم پڑھنا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی کیا کہہ رہی ہے. نبی سے شراب کی بو آ رہی ہے. کیا نبی شرابی ہے؟ نبی سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے منہ سے بات کرے محمد. آپ یہاں نبی کو مان لے یا امی کو مان لے. اپنی ماں کے کارنامے دیکھو. میں آپ کو سورہ تحریم کا لفظ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر یہ دونوں الزامات وہاں موجود نہ ہو میں ممبر چھوڑ دوں گا. اگر امی نبی کہے تو پھر امی چھوڑ دے. صلوات پر محمد.
جو نبی سے پیار کرے گا کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں جب تو نے بہانے کی تو تیرے اور ہیں ہم علی بانے ہیں ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ نبی ہے ہم نے نبی کا کلمہ اس کے سالوں کا کلمہ نہیں پڑھا سالوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس سے نبی پیار کرے خواہ وہ حبشی کیوں نہ ہمارا وہ سردار نبی کہے کہ میرے دربار سے نکل جائے بس ہم دل سے صلوات پڑھے محمد ہم سے دل سے نکال بابو کتنے ہی کاٹتا آپ یہاں بدلائیں آپ کے سامنے یہ مفصل بات کروں گا ام حبیبہ کو کیوں مانا اس نے نبی سے پیار کیا بلال کو کیوں مانا اس نے نبی سے پیار کیا اگر آپ نبی سے پیار کرتے تو بلال کو آزان سے کیوں روکتے ہیں یہ میں نے روکا تھا کہ صبح بلال میں نے روکا تھا میں نے کہا تھا کہ بلال آپ کو کہتے ہیں شیعہ سامان کے بلال کون ہے ایک صاحب نہیں جس کے کہنے پہ تارا حرکت کا بلال ہوا جس کے کہنے پہ سورج نہیں چل گیا بلال سے ڈال سے ڈال نہیں دے میں نے کہا تمہاری دیتا ہوں میں نے کہا نہیں آپ کون ہیں اس نے کہا میں شورا کا چیئرمین شورے کا تمہاری دیتا ہوں نہیں آپ کون ہیں انہوں نے کہا شورا کے چیئرمین انہوں نے کہا نہیں دیتے انہوں نے کہا مجھے آسان آپ نے سکھائی ہے خدا کی عظمت کی قسم بلال کو دو ہستیوں نے آسان سکھائی حضرت جبرائیل نے اور حضرت رسول پاک نے جب حضرت جبرائیل اور رسول پاک کی سکھائی ہوئی آسان صحیح نہیں اللہ کی بنائی ہوئی آسان کا کیا بنے اور یہ دست ہے یہ تو آسان صحیح نہیں دیتا حالانکہ بلال کچرا نہیں تھا آواز خراب نہیں تھی یہ رسول کے انتخاب کا انکار ہے بے شک کیا بات ہے صحیح بات ہے کیا کہتے ہیں کیا بات ہے جو بندے رسول کا برداشت نہیں کرتے وہ رسول کا مولا کیا بات ہے میں نے آپ کے ٹائم میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں
پڑے محمد یہ برادرہ نہیں ماری کاش دنیا مقامی اہل بیت آج مدینہ ایسے نہ میں نے پہلے دن یہ بات کی تھی ہمارے امام علی مقام باپ سے اللہ سے فرمایا کہ کاغذ قلم دعا سناؤ حضرت پالن کاغذ قلم دعا لے کے بھیجا آقا حکم فرمایا کربلا کے مسافروں کی فہرست مولا حکم فرمایا پہلے لکھو بنت علی اسیرہ شام مجھے اس سے کتنا مسئلہ ہے کہ آپ یہ فکرہ سن کے رو رہے ہیں جو لکھ رہا ہے اسے وفا کا پیغمبر کہتے مولا فرمایا ام کلثوم بنت علی اسیرہ شام آپ کام رہے ہیں وفا کا پیغمبر یہ دو فکرے لکھ رہا تیسرا فکرہ آیا رقیہ بنت علی اسیرہ شام قدم رک گیا امام کے قدموں پہ بوس آتے پکار کے کہتے ہیں مولا جب یہ نام آ گیا ہے تو اوپر سے دو نام کاٹ دوں مولا کیا رقیہ کی اسیری سے دین نہیں بچتا مولا یہ امت بیٹی ہے وہ سہارا کی بیٹیاں ہے میں کیسے برداشت کروں کہ میں بھی زندہ رہوں اور میرے سامنے زینب اسیر ہو میرے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو فرمایا یہ اس نے رکھ دی ہے دوسرا نام لکھ کبرا بنت الحسین اسیرہ شام تیسرا نام بنت الحسین مدفونہ شام آپ کام کیا زبان لڑکا پر اندام ہو گئی وجود لڑت رہا ہے پکار کے کہتے ہیں میری کیا مجال ہے کہ میں یہ بات کہوں مگر ترتیب بدل گئی ہے جیسے بہنوں کے نام لکھوائے ہیں ایسے بیٹیوں کے نام نہیں لکھے جا رہے میرے پاس میں عباس مجھے پتا ہے یہ دو بیٹیاں میری جائیں گی اب مجھے ذرا سوچ کے بتلانا گھر میں 300 بچہ ہو سب چلے جائے اور صرف ایک بچے کو کہیں کہ تو نے اس حویلی میں رہنا اس پہ کیا بیتے اس کی پوزیشن کیا ہوتی خدا کی قسم میں نے جو پڑھا ہے ہر جاؤں لفظ بیانی کرنی یہ پڑھا ہے کہ سدرا نے دو چھوٹی پوتلیاں وہ اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہیں سہیلیاں پوچھتی ہیں سدرا کہاں جا رہی ہے رو کے کہہ رہی ہے ہم کربلا جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں میرا بابا اکبر کی شادی کرے گا میرا بابا اکبر کی شادی کرے گا میں اکبر کی ہمشیرہ ہوں گا میں ساتھ جا رہی ہوں جب شادی ہوگی ہمیں بلائے گی مجھے عظمت قرآن کی قسم سکینہ قریب آ کے کہتی ہے امام کی بیٹی ہے وعدہ نہ کرنا امام کی بیٹی ہے وعدہ نہیں کرنا سب جا رہے ہیں تو نہیں جا رہی سب جا رہے تو نہیں جا رہی جب یہ بیٹا سنا نا کہ سب جا رہے ہیں خدا کی قسم
اکبر کو تو پتہ نہیں میرا اکبر اگر تو نے دیکھا تو بتا میں اکبر سے بات کرتی ہوں اس رات کی کوک نکل گئی رو کے کہتی ہے سغرا یہ بات بتانے والا اکبر ہے یہ مجھے اکبر نے بتلایا ہے کہ سکینہ تو جا رہی ہے سغرا نہیں جا رہی بیٹی ہے بات برداشت سے باہر ہو گئی ہے تلاش کرتی پھر یہ سوچا کہ شاید اکبر اپنے محمد میں بیٹھ گئے سغرا گئی اور ابھی محمد اٹھے نہیں تھے سغرا گئی میرا بھائی یہاں آئے گا میں ان سے پوچھوں گی کہ میں نے جانا ہے یا نہیں مت جاؤں یہ بات نہ کروں حضرت امام حسین نے فرمایا بات سواریاں بیٹھ اس وقت عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رو کے کہتے ہیں آپ آقا سغرا بابل میں بیٹھی ہوئی ہے جس نے نہیں جانا وہ بیٹھی ہوئی ہے وہی بات حضرت امام حسین سے برداشت نہ ہو سکا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ مجھے اترا حضرت امام حسین نے فرمایا بات علی اکبر کو بلاؤ علی اکبر قریب آئے فرمایا علی اکبر اپنی بہن سے کہو کہ تو نے نہیں جانا اب علی اکبر سغرا سے کیسے کہے کہ تو نے نہیں جانا خدا کی قسم علی اکبر رو کے ایک ہی فکرہ کہا ہے بابا تیری 3 بہنیں ہیں نا بابا کب صاف جا رہی ہیں بابا یہ میری ایک رول جائے گی بابا کی گلیوں میں چکرے مارتی پھرے گی بابا اگر مر گئی تو کفن دینے والا کوئی نہیں ہوگا اکبر کون ہے ہم سے محمد کے بعد حضرت سغرا کی نظر پڑی رو کے کہتی ہے میرا بھائی رو کیوں رہا بہن نہیں جانا بھائی رونا میرا ایک پیغام میرے بابا کو پہنچا دے ہاں میں پیغام پہنچاتا ہوں وہ نبی نے نقل کیا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کہ امباری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو نہیں کہتی کہ امباری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا سواری میں بٹھا دو حسین خاموش ہے دوسرا فکرہ سغرا نے کہا دل پھٹ رہا ہے بات یہ کہہ دیا بابا نہ میں امباری میں بیٹھتی ہوں نہ میں سغرا اپنے فضا کی سواری میں بیٹھتی ہوں بابا میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں مجھے جس امباری میں اصغر ہوگا میں پیچھے دوڑتی ہوں بابا میں کربلا تک پیدل چلوں گی بابا مجھے بہت پیارا ہے بابا مجھے علی اکبر سے محبت ہے بابا میں
مجبوری سمجھ گئی میں نہیں جاتی میرے بھیا ایک میرا کام تھا ذرا مسافروں کو چھوڑ کے میرے ساتھ میرے کمرے میں ہاں بہن میں آتا ہوں جب حضرت علی اکبر کمرے کا سورہ کیا کر رہی ہے مٹی اکٹھی کر کے پکار کے کہہ دیا میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے ساتھ لے جا صرف اتنا کر اس مٹی پہ اپنے قدموں کے نشان میں اس میں پورا کے زندگی گزار لوں گی کہوں گی میرے خالق اکبر کو کچھ نہ ہو حضرت علی اکبر گئے وہاں قدموں کے نشان لگائے مر جاؤں گی فکر نہ کروں بہت دردناک فکر ہے مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سغرا نے اس مٹی کے ڈھیروں کے نشان تھے ان پہ منہ رکھا ہے اور بے ہوش ہو گئے اکثر شام کو وہ وقت آ گیا جب حضرت علی اکبر نے میدان کربلا میں آزان دی تو علی اکبر نے ایک ہی مطالبہ کیا بابا میں آزان دیتا ہوں ہاں بیٹے دے تو میرا بلال ہے آزان دے علی اکبر نے کہا اللہ اکبر امام حسین رو کے کہتے ہیں اکبر مجھے پتا ہے تو 3 دن کا پیاسا ہے تیری آواز نہیں نکل رہی اکبر تھوڑی سی آواز بلند کر میری پہلے میری آواز سننا چاہتی ہے حضرت علی اکبر نے اللہ اکبر کہا میرے پاس امام نے اشارہ کیا آواز کو کہ آواز مدینے کی گلیوں میں پہنچے سغرا کہاں تھی قدموں کے نشان پہ سر رکھ کے